کہ نہ وہ طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، اور جن کی قسمت پہ ہو ڈوبنا ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ کامیابی کے عنوان پہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے، آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اسی عنوان پہ۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، کامیابی کے عنوان پہ ہی آج پہلا لفظ، ہر انسان کے اندر پاک پروردگار نے ہر صلاحیت کو یکساں رکھا ہوا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ عادل ہے، اس نے ہر انسان کو ہر صلاحیت سے یکساں اور مساوی نوازا ہے۔ انسان پہ منحصر ہے کہ اپنی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، بروئے کار لاتا ہے یا بروئے کار نہیں لاتا، یہ اس پہ منحصر ہے۔ کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ وہ طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے، اور جن کی قسمت پہ ہو ڈوبنا ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ میں ایک ایگزامپل سے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایک گیم کی بات کر لیجئے، جوڈو کراٹے۔ ایک شخص کو، انسان کو یہ خواہش ہوئی کہ میں جوڈو کراٹے کا یہ فن سیکھوں۔ آپ نے کہیں سے پروسپیکٹ حاصل کی، متعلقہ انسٹیٹیوٹ گئے اور وہاں جا کے اپنے ٹیچر سے ملے۔ ٹیچر نے بتایا کہ جناب اس کی یہ فیس ہے، اور اتنے دن میں ہم آپ کو انشاءاللہ جوڈو کراٹے میں ٹرین کر دیں۔ آپ کا ایک ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا، جنون تھا۔ آپ نے 3 ماہ والے لیکچر اور 3 ماہ والی ٹریننگ 1 ماہ میں مکمل کر لی۔ دوسرے مہینے میں آپ نے جتنے انسٹیٹیوٹ کے شاگرد تھے ان سب کو جوڈو کراٹے میں شکست فاش دے دی، اور تیسرے مہینے میں آپ کے ٹی وی، ریڈیو، اخبارات پہ انٹرویوز آنے لگے، اور آپ صوبائی اور ملکی سطح پہ ایک نامور جوڈو کراٹے کے چیمپئن کی حیثیت سے آپ جلوہ فگر ہوئے، نمودار ہوئے۔ ایسا انجیکشن تھا کامیابی کا جو آپ کو انجیکٹ کیا گیا اور آپ 3 مہینے میں ماہر ہو گئے جوڈو کراٹے کے؟ نہیں، صرف آپ کے اندر موجود تھی، 3 مہینے سے پہلے آپ نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے آپ جوڈو کراٹے کی عرب سے بھی واقف نہیں تھے۔ اور جب آپ نے محسوس کی، اپنے جذبے کا اور ولولے کا اظہار کیا، تو وہی فن آپ کی پہچان بن گیا، آپ اس میں چیمپئن بن گئے۔ عزیزان، عمران خان پہلے دن سے عمران خان نہیں تھا۔ کرکٹ کا کیپٹن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ظہیر عباس ہاکی کا پلیئر، یہ پہلے دن شکوے مادر سے پلیئر نہیں تھا، یا اسی طرح دیگر ڈاکٹر اقبال پہلے دن علامہ اقبال اور شاعر مشرق نہیں تھے۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ صرف ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کی محنت ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس کا وعدہ ہے کہ میں انسان کو وہی کچھ دیتا ہوں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ نے جس شعبے میں اپنے جذبے اور جنون کا اظہار کیا، ایک MBBS ڈاکٹر نے میڈیکل لائن اختیار کی اور ڈاکٹر بنا۔ جس نے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جس طرح بھی محنت کی، اس نے اپنا مقام عروج پا لیا۔ تو کامیابی بھی ایک صفت ہے۔ جس نے کامیاب ہونا ہے، کامیابی میں ٹولز ہیں، گر ہیں، طریقہ کار ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے 3 سوال اور 3 جواب پیش کیے۔ آج اسکالر کا 4 حروف کا ایک فارمولا پیش کرتا ہوں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئیے، دامن وقت پہ چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ آپ کو کوئی نالج دے دیا جائے۔ ایک فارمولا ہے کاش، اور میں نے جیسے پہلے بتایا، لائف انشورنس مارکیٹنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ لیبرا والوں USA امریکہ کا ایک نصاب ہے، جسے ٹرانسلیٹ کر کے الحمدللہ اپنے 32 سالہ کیریئر میں اسے پڑھا بھی اور ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا بھی۔ کاش، KASH، یہ ہے کامیابی کا فارمولا۔ کامیابی کا پہلا زینہ طے کریں گے K کے ساتھ، K فار نالج، علم۔ دیکھیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کسی منزل کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے، آپ بھلے اس منزل کی طرف چل پڑے ہیں، کسی فلائنگ کوچ بس میں یا ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ گئے ہیں، مگر کامیابی کی منزل کو آپ نہیں چھو سکیں گے۔ سمپلی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک کریانے کی دکان کا مالک اگر اسے اپنے کریانے کی دکان کے مال کا پتہ نہ ہو، تو اگر کوئی گاہک آتا ہے، وہ
لائف بوائے سوپ مانگتا ہے اور یہ لپٹن کے چائے کا ڈبہ پکڑائے تو مجھے بتائیے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ علم اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں اپنی عبادت پہ، شجاعت پہ، سخاوت پہ، ریاضت پہ کسی چیز میں فخر نہیں کیا، اگر فخر کیا تو علم۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تم میں سے جو بھی علم کا ارادہ رکھے وہ دروازے پہ آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے، آپ بچے کو سکول بھی داخل کروانے جاتے ہیں تو سکول کی دیواروں پہ لکھا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک۔ دوسری دیوار پہ لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پہ، اور یہاں تک لکھا ملتا ہے کہ علم حاصل کرو ختم دیواریں چین تک کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، علم کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے کامیابی میں جو پہلا زینہ ہے یاد رکھیے وہ نالج ہے، وہ علم ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا آپ اپنا پہلا سٹیپ، اپنا پہلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ کاش فارمولے میں KASH میں سیکنڈ جو حرف ہے ورڈ ہے وہ ہے اے فار ایٹیچیوڈ، رجحان۔ کئی ایسے بچے ہیں ان کے والدین پیار سے بھی مار سے بھی سمجھاتے ہیں، اساتذہ بھی سمجھاتے ہیں، مگر ان کا پڑھائی میں رجحان ہی نہیں ہوتا۔ نالج کے ساتھ انہیں اگر یہ پتا ہے کہ میں بڑا ہو کے پڑھائی کر کے علم حاصل کر کے افسر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، بیرسٹر بنوں گا، جج بنوں گا، سائنسدان بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، علم تو ہے اس بچے کو مگر اس کا رجحان نہیں ہے۔ چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں، اکثر آپ گھروں میں اپنے LED ٹی وی کے قریب بھی بیٹھے ہوں، کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ LED ٹی وی کے قریب ترین بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے کہے کی آواز آتی ہے، آپ کے فیملی ممبر مسکرا پڑتے ہیں کسی بات پہ اور آپ حیران ہو کے چونک کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا بات ہوئی، یا کیا خبر ہے، یا اس بندے نے کیا کہا۔ یعنی آپ قریب ہونے کے باوجود چونکہ آپ کا رجحان نہیں تھا آپ وہ بات نہیں سن سکے، آپ کے علم میں ہی نہیں آ سکا، اور پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کی فیملی ممبر وہ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہے ایٹیٹیوڈ کہ علم کے ساتھ رجحان بھی ہو، یہ کامیابی کا دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا زینہ ہے جسے ہم پھلانگ کے آگے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ آئیے تیسرا حرف دیکھیں اپنے فارمولا کاش میں سے، کہ اے کے بعد تیسرا حرف ہے ایس۔ ایس مین اسکل، مہارت۔ علم بھی ہو، ایٹیٹیوڈ بھی ہو، اب اس میں مہارت حاصل کیجیے، اور مہارت اتنی حاصل کیجیے کہ چوتھے حرف ہیبٹ وہ آپ کی عادت میں شمار ہو جائے۔ اب مثال اور دے دوں، پہلے دن تو یقیناً آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، شاید آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ کلچ کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے، یا اسٹیئرنگ کو کیسے پکڑنا ہے، پھر بیل بھی دینی ہے، کیا کچھ۔ لیکن آپ پہلے دن بیٹھے، دوسرے دن بیٹھے، یہ سکل آپ کی بڑھتی گئی اور اتنی ہیبٹ بن گئی کہ ہیبٹ کے نتیجے میں ایک دن وہ آیا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ آگے پبلک رش ہے، کوئی پرابلم ہے، آٹومیٹکلی آپ کا ایک پاؤں بریک پہ جا رہا ہے، میدان صاف ہے یعنی سڑک صاف ہے، ایکسیلیٹر پہ دبا ہوا آپ کے قدم کا بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ آگے آ رہا ہے، کوئی ریڑھی والا، ٹانگے والا، رکشے والا آ گیا، آپ کا خود بخود آٹومیٹکلی بیل پہ ہاتھ جا رہا ہے۔ آپ ٹیلی فون بھی سن رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی بیٹھی ہے، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور گاڑی بھی چل رہی ہے آٹومیٹکلی۔ یہ ہے آپ کی سکل جب نقطہ عروج پہ پہنچی تو یہ ہیبٹ بن گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں نے یہ کاش کا فارمولا جو آپ کے سامنے پیش کیا، آج میں اسی پہ اکتفا کروں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آگے چلیں گے۔ K فار نالج، A فار ایٹیٹیوڈ، S فار اسکل اینڈ H فار ہیبٹ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان کے پاس علم ہو، اس کا رجحان بھی ہو، اس کی مہارت اس عروج پہ پہنچے کہ اس کی عادت پہ شمار ہو جائے، تو میں یہ ضرور عرض کروں گا، کسی نے کیا خوب کہا کہ خدا نے خود پوچھا بندے تیری رضا کیا۔ تو اسی کے ساتھ اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ۔